پیارے بچوں، ہماری کہانی کا عنوان ہے شہزادی اور غریب لکڑہارا۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کی ایک خوبصورت اور بہت خوش اخلاق بیٹی تھی۔ وہ بادشاہ اپنی بیٹی سے بے پناہ پیار کرتا تھا، پر ایک حیران کن بات یہ تھی کہ بادشاہ نے کبھی اپنی بیٹی کی پیدائش سے لے کر اب تک کبھی اسے روتے ہی نہیں دیکھا تھا۔ اس پر بادشاہ کبھی کبھار بہت پریشان اور حیران ہوتا تھا۔ وزیر، ہم بہت حیران ہیں کہ ہم نے آج تک کبھی اپنی بیٹی کو روتے نہیں دیکھا۔ ویسے تو ہم اپنی بیٹی کے نصیب میں خوشیاں ہی چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہماری بیٹی کبھی بھی دکھی ہو، پر بس ہم ایک بار اپنی بیٹی کو روتے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ روتی ہوئی کیسی لگتی ہے۔ جی حضور، ہم آپ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اعلان کرواتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی دربار میں آ کر شہزادی صاحبہ کو رلایا تو اسے بادشاہ سلامت منہ مانگی دولت دیں گے۔ یہ اعلان سن کر دور دراز سے لوگ آئے اور شہزادی کو بنا چھوئے رلانے کی کوشش کرتے رہے، پر شہزادی کسی سے بھی نہ روئی اور ہر بار مسکراتی ہی رہی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وزیر، آپ کی بار یہ اعلان کرواؤ کہ جس نے ہماری شہزادی کو رلایا تو ہم اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیں گے اور اسے اپنی سلطنت کا وارث بنائیں گے، اور اگر وہ اپنی کوشش میں ناکام رہا تو ہم اس کا سر قلم کروا ڈالیں گے۔ جو حکم حضور، میں اعلان کروا دیتا ہوں۔ یہ خبر ایک غریب لکڑہارے کے بیٹے تک بھی جا پہنچی اور اس نے بھی دربار جانے کا ارادہ کیا۔ ابا جی، میں بھی دربار جاؤں گا اور آپ دیکھنا کہ میں ضرور شہزادی کو رلا دوں گا اور کامیاب لوٹوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے بہت محنتی اور عقل مند بیٹے ہو، اور خدا نہ کرے کہ اگر تم ناکام ہو گئے تو میرا کیا بنے گا؟ مجھ بوڑھے کا تمہارے سوا کوئی بھی سہارا نہیں، اس لیے میرے بیٹے تم ایسا نہ سوچو، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ بیٹے کے اتنے بھروسے اور یقین کو دیکھ کر باپ رضامند ہو گیا۔ اگلی صبح لکڑہارے کا بیٹا دربار میں ایک بوری لیے پہنچا۔ وہاں دربار میں شہزادی بھی موجود تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم اپنی کوشش شروع کرو۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ لکڑہارے نے اپنی بوری سے پیاز نکال کر کاٹنے شروع کر دیے۔ ابھی تھوڑے ہی پیاز کٹے تھے کہ شہزادی کی آنکھوں میں پانی آ گیا، اور پھر پانی آنکھوں سے لگاتار بہنے لگا اور شہزادی رونے لگی، اور لکڑہارے کے بیٹے نے بنا چھوئے ہی شہزادی کو رلانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت حیران اور خوش ہوا۔ بادشاہ نے لکڑہارے کے بیٹے کو شاباش دی اور اپنے وعدے کے مطابق اپنی سلطنت
کا وارث بنانے کا حکم جاری کر دیا اور اپنی شہزادی کی شادی لکڑہارے کے عقل مند بیٹے سے کر دی۔ لکڑہارے کو اپنے بیٹے پر بہت فخر ہوا، کیونکہ اس کی عقل مندی کی وجہ سے اب وہ غریب نہیں رہا بلکہ سلطنت کا وارث بن چکا تھا۔ اور اس طرح لکڑہارے کے بیٹے کی شادی شہزادی کے ساتھ دھوم دھام سے ہو گئی۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کایا پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ خدا کب انسان کی قسمت بدل دے کچھ پتہ نہیں چلتا۔